بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القمر ویڈیوز کے مقبول عام سلسلہ واقعات کی ایک نئی سٹوری لا حاصل کے پارٹ نمبر 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے اس کہانی کے پچھلے 3 حصے نہیں دیکھے تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کر ان کے لنکس دیے گئے ہیں، وہاں سے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ زوار نے عنایہ کو اس کے کمرے میں لا کر چھوڑا اور دروازہ لاک کر دیا اور عنایہ کی جانب بڑھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو عنایہ؟ کیوں تم نے یہ سب کیا؟ زوار نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ کیا کیا میں نے؟ سب میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں جیسے میں نے کسی کا قتل کر دیا ہو، عنایہ نے اپنا آپ چھڑواتے ہوئے کہا۔ چپ، ایک دم چپ، زوار دھاڑا تو عنایہ ایک دم ڈر کر چپ ہو گئی۔ تمہاری جان کے پہلے دشمن کم تھے جو آج اس طاہر کو مار کر اور دشمنی لے لی؟ اب وہ طاہر اور اس کا باپ تم سے بدلہ لینے کی کوشش کریں گے۔ زوار نے اس کو چپ کرواتے ہوئے بولا۔ اچھا، تو تمہارا کیا خیال ہے وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں اسے وہ سب کرنے دیتی؟ عنایہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے جو کیا ہے اس کی تو میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ زوار کے دماغ کی رگیں غصے سے پھول رہی تھیں۔ اور میرے بازو چھوڑو زوار، یار درد ہو رہا ہے، عنایہ نے اپنے بازوؤں کو چھڑواتے ہوئے کہا۔ اوہ سوری زوار۔ زوار نے اسے چھوڑ دیا اور دوسری طرف منہ کر کے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے کمرے میں چکر لگاتے ہوئے بولا۔ جب میں نے کہا تھا کہ باہر نہ جانا تو کیوں گئی تم؟ کیوں گئی؟ بولو، زوار نے چلاتے ہوئے پوچھا۔ جاؤں گی، میں روز جاؤں گی، روک سکتے ہو تو روک لو، اور میری مرضی جہاں مرضی جاؤں، میں تمہارے کہنے پر نہیں چلوں گی، اور یہ روک کہیں اور جا کر چلانا، عنایہ نے اس کی کسی بھی بات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو کیا کرتا میں؟ زوار نے بے بس لہجے میں کہا۔ او پلیز، یہ ڈائلاگ کسی اور کو سنانا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا، بلا بلا بلا، عنایہ نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ اچھا، تمہیں میرے ایموشنز مذاق لگتے ہیں؟ زوار اس کے قریب جا کر بولا۔ او پلیز، اس دنیا میں کوئی میرا اپنا نہیں ہے، سمجھے؟ او ہاں، اگر میں کل کو مر بھی جاؤں تو بھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھے؟ عنایہ کے لہجے میں دکھ تھا۔ کس نے کہا کہ تمہارا کوئی نہیں؟ سارے گھر والے تمہارے ہیں، تمہارے بابا، تمہاری ماما، تمہارے بھائی، سب تم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ میں، تمہارا شوہر، تمہارا زوار۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو سب سے پہلے میرے دل کی دھڑکنیں بند ہوں گی۔ زوار نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھتے ہوئے بولا۔ نہیں مانتی میں کسی کو اپنا، اور تمہیں اپنا شوہر مانتی ہی نہیں، اور وہ رشتہ میرے لیے صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اور کچھ نہیں، جسے میں جب چاہے ختم کر سکتی ہوں۔ عنایہ نے اپنا ہاتھ زوار کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے کہا، بنا اس کی جانب دیکھے۔ اگر دیکھ لیتی تو کبھی اس طرح کی بات نہ کرتی۔ زوار کا اس کی باتیں سن کر غصے سے برا حال تھا۔ بس اب اور نہیں۔ زوار نے اس کا ہاتھ مروڑ کر پیچھے کو کیا اور اسے اپنے قریب کرتے بولا۔ میں کب سے تمہاری بکواس باتیں سن رہا ہوں، اور تم نے اگر اس رشتے کو ختم کرنے کے بارے میں سوچا بھی تو میں بنا تم سے پوچھے تمہیں اپنی بیوی بنا لوں گا، اور میں یہ کر بھی سکتا ہوں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ زوار نے اس کے کان کے قریب جا کر سخت مگر آہستہ لہجے میں کہا۔ عنایہ اس کی باتیں سن اور سمجھ رہی تھی۔ اس کی آخری بات نے اس کی ہاتھوں کی ہتھیلیاں تک بھگو دی۔ زوار نے اسے وہیں چھوڑا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ عنایہ دم سادے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ زوار عنایہ سے بات کر کے اپنے کمرے میں آئی اور وہ بہت غصے میں تھا۔ تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ السلام علیکم سر، زوار نے کال اٹھاتے سلام کیا۔ زوار کہاں ہو تم؟ آج تم میرے آفس کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے پوچھا۔ ایم سوری سر، وہ کچھ پرسنل کام تھا، زوار نے آہستہ آواز میں بتایا۔ زوار تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے فیلڈ میں سب سے پہلے ہمارا وطن ہے، پھر کوئی پرسنل کام؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، ہمیں پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے۔ میں نے تمہیں یہ کیس اس لیے دیا ہے کیونکہ میں تمہیں اس قابل سمجھتا ہوں۔ کل مجھے تم میرے آفس میں 9 بجے ملو۔ سر بہت غصے میں زوار کو ڈانٹ رہے تھے۔ اوکے سر، کل میں آپ سے ملتا ہوں، زوار نے کہا۔ اللہ حافظ کہہ کر سر نے کال بند کر دی۔ زوار آج کا پورا دن ان نمبر پر ریسرچ کر رہا تھا
اس نے سر کے پاس جانا تھا مگر یہ عنایہ کا معاملہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں زوار بات لے کر ریلیکس ہونے کے لیے کمرے کی بالکنی میں کھڑا ہو گیا اور سگریٹ پینے لگا، اور ساتھ ساتھ وہ عنایہ کی باتوں کے متعلق سوچنے لگا۔ میں اس رشتے کو ختم کر دوں گی، یہی الفاظ کب سے اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ نہیں عنایہ زوار شاہ، میں تمہیں یہ رشتہ توڑنے نہیں دوں گا۔ اپنی زندگی کے 10 سال میں نے تمہارا انتظار کیا ہے۔ ان کالی راتوں میں آرمی کی ٹف ٹریننگ روٹین میں تھک کر راتوں کے ان تاروں سے صرف تمہاری ہی باتیں کی ہیں۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنے آس پاس پایا ہے، تمہاری خوشبو کو ہمیشہ اپنے اندر محسوس کیا ہے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر سگریٹ کے لمبے لمبے کش لے کر خود سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے تم سے عشق کیا ہے، عشق میں تمہیں اپنے آپ سے عشق کرنے پر میں مجبور کر دوں گا۔ تم صرف مجھے سوچو گی، تم خود سے پہلے میرے بارے میں سوچو گی۔ یہ میرا زوار شاہ کا وعدہ ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے اپنی سوچوں میں ہی عنایہ سے مخاطب تھا۔ زوار پیچھے سے سلمہ بیگم نے مخاطب کیا۔ جی ماں جی۔ زوار نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ بیٹے مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ سلمہ بیگم کافی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ جی ماں جی، آئیے اندر کمرے میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اور انہیں روم میں صوفے پر لا کے بٹھایا۔ جی بولیں، کیا بات ہے؟ زوار نے پوچھا۔ بیٹا مجھے عنایہ کی بہت فکر ہے، وہ اس طرح کی حرکتیں، مجھے لگتا ہے وہ یہ سب جان بوجھ کر رہی ہے۔ وہ ایسی نہیں ہے، کچھ تو بات ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ سلمہ بیگم نے اپنی بات پوری کی۔ یہ بات ہے ماں جی، میں نے اس سے بات کی اس بارے میں، اسے لگتا ہے کہ کوئی اس کا اپنا نہیں، ہم سب اس کے دشمن ہیں۔ شاید وہ آج سے 10 سال پرانی باتیں نہیں بھول پائی، وہ بھی سب کو اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ اسے لگتا ہے اس کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا، پر میں نے اور آپ نے جو کیا اس کی بھلائی کے لیے کیا، پر وہ ابھی سچائی سے انجان ہے۔ آپ فکر نہ کریں، وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور باقی سب کو بھی بولیں اس سے زیادہ بات کریں۔ زوار نے سلمہ بیگم کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ چلو کافی ٹائم ہو گیا ہے، تم سو جاؤ، میں چلتی ہوں۔ سلمہ بیگم اتنا کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ زوار بھی بیڈ پر لیٹ کر سو گیا۔ اگلی صبح سب ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کر رہے تھے۔ عنایہ سیڑھیوں سے نیچے اتری اور ٹیبل پر آ کے بیٹھ گئی، اور بنا کچھ بولے ناشتہ کرنے لگی، کیونکہ رات سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ آ گئی منحوس، زنیرہ بیگم نے منہ بنا کر آہستہ آواز میں زونیہ سے کہا۔ زوار نے ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ عنایہ کے ساتھ ہانی اور اس کے ساتھ حیدر بیٹھا ہوا تھا۔ اسی وقت عنایہ نے بھی پلکیں اٹھائیں، دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں۔ زوار نے موقع دیکھ کر آنکھ مار دی اور ہلکی سی اسمائل پاس کی۔ عنایہ نے ایک دم شرم سے ادھر ادھر دیکھا اور گھبرا کر نظریں نیچے کر دی۔ حیدر جو یہ سب کافی دیر سے نوٹ کر رہا تھا، نقلی کھانسی کرنے لگا۔ زوار نے اسے دیکھا تو سمجھ گیا کہ اس نے سب دیکھ لیا ہے، تو زوار نے نظریں ادھر ادھر کر لیں۔ سب نے اس کی طرف دیکھا تو حیدر نے جلدی جلدی میں ہانے کے گلاس میں سے پانی پی لیا۔ ریان تایا جی، کیا آپ مجھے اپنی گاڑی کی چابی دے سکتے ہیں؟ سب سکون سے ناشتہ کر رہے تھے کہ عنایہ نے کھڑے ہو کر ریان صاحب کو کہا۔ کیا کرنی ہے بیٹا اپنی گاڑی؟ ریان صاحب نے پوچھا۔ سب ہی اس کی طرف سے جواب کے انتظار میں تھے۔ مجھے منال لوگوں کی یونیورسٹی میں اپنی مائیگریشن کروانی ہے، میرا لاسٹ ایئر ہے اور میں اپنی پڑھائی کو بالکل نہیں چھوڑ سکتی۔ عنایہ نے سب کے سر پر ایک نئی پریشانی ڈال دی۔ زوار کو اس کی اس اوٹ پٹانگ بات پر بہت غصہ آیا۔ عنایہ بیٹا، آپ کہیں نہیں جاؤ گی، آپ کی جان کو خطرہ ہے، دادا جی نے عنایہ کو سمجھانا چاہا۔ لو، مجھے تو یہ تھا کہ آج یہ کچھ نہیں بولے گی، لیکن عنایہ جہاں ہو وہاں بھلا شانتی رہ سکتی ہے، حیدر نے منال کے کان میں کہا۔ چپ، منال نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ بابا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم حویلی میں ہی رہو۔ ریان صاحب نے بات مکمل کی۔ میں نے کسی سے اجازت نہیں لی، میں بتا رہی ہوں کہ میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کے رہوں گی۔ عنایہ نے اپنے بال پیچھے کر کے کہا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی اور یہ آخری فیصلہ ہے، اب کوئی بات نہ سنوں میں تمہارے منہ سے۔ زوار نے کھڑے ہو کر اپنا موبائل اٹھایا اور باہر نکلنے لگا۔ او ریئلی، میں تمہاری بات کس خوشی میں مانوں، اور ہاں اگر آپ لوگوں نے مجھے روکا تو میں اس حویلی سے چلی جاؤں گی ہاسٹل میں، مر گئی تو ڈھونڈتے رہیے گا۔ اس نے بڑے آرام سے اپنے مرنے کی بات کی۔ زوار کا ہاتھ اپنے فون پر چلاتے ہوئے رک گیا۔ بس اس موضوع پر رات کو بات ہوگی، صبح کو تماشا نہیں چاہیے مجھے۔
دادا جی نے اپنی گرجدار آواز سے سب کو چپ کروا دیا۔ دادا جی اور تایا لوگ اٹھ کر زمینوں کی طرف نکل گئے۔ باقی سب لوگ بھی اٹھنے ہی والے تھے کہ دانیال دروازے سے داخل ہوا۔ سب سے پہلے دانیال کو منال نے دیکھا۔ عنایہ ابھی تک منہ پھلا کر بیٹھی ہوئی کچھ سوچ رہی تھی۔ زوار اپنے کمرے میں سے گاڑی کی چابی لینے گیا ہوا تھا۔ اینی، عنایہ کو اپنے کانوں میں یہ الفاظ پڑے تو اس نے چونک کر سامنے کی طرف دیکھا تو دانیال کھڑا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ بھائی! عنایہ نے اسے دیکھا تو فوراً بھاگ کر دانیال کے گلے لگ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ دانیال بھی رو رہا تھا۔ زوار جو نیچے آ رہا تھا عنایہ کو اس طرح روتے ہوئے دیکھ کر ڈر گیا۔ جب اس نے اسے دانیال کے گلے لگے دیکھا تو سب سمجھ گیا دونوں آج 10 سالوں بعد ملے تھے۔ چلو شکر ہے کسی سے تو پیار سے ملی، ورنہ مجھے تھا کہ آج تو دانیال بھائی بھی آ گئے۔ حیدر نے ہانی سے کہا، چپ کرو تم، اپنی چونچ لڑانا بند کرو مینڈک کہیں کے۔ ہانی نے اسے چپ کرواتے ہوئے کہا، آئی ہیٹ یو۔ بھائی آپ نے کبھی میرے سے ملنے کی کوشش نہیں کی، پتہ آپ کو میں نے کتنا مس کیا ان 10 سالوں میں۔ عنایہ نے شکوہ کیا اور روتی رہی۔ ارے میری گڑیا تم ان سب باتوں کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ کیسی ہو، کیا کیا تم نے ان سالوں میں، مجھے سب جاننا ہے۔ دانیال نے اس کی بات کا رخ بدل دیا۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ ملنے تو ہر سال جاتا تھا مگر سعدیہ بیگم اس کو ملنے نہ دیتی۔ اچھا چلو آپ میرے روم میں، مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ وہ اسے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زوار اس کو پہلی بار مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ خوش تھا اسے اس طرح خوش دیکھ کر۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر سر سے ملنے چلا گیا۔ چلو چڑیلو، میں تم لوگوں کو یونیورسٹی چھوڑ کر سر سے ملنے جانا ہے، اور اگر میں لیٹ ہو گیا تو وہ ہٹلر میری جان نہیں چھوڑے گا۔ دنیا آپی، کیا آپ بھی جائیں گے ہمارے ساتھ؟ آمنہ نے دنیا سے پوچھا۔ وہ زوار اور عنایہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہاں میں بھی چلوں گی۔ زوار اس وقت جاوید سر کے سامنے بیٹھا ہوا۔ ایم سوری سر، میں کل نہیں آ سکا۔ زوار معافی مانگ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا کرو گے؟ تم نے ٹیم تیار کی اپنی؟ انہوں نے پوچھا۔ جی سر، میں نے 7 لوگوں کی ایک اسپیشل ٹیم تیار کی ہے جو اس مشن میں میری مدد کرے گی۔ یہ بہت ہی پیچیدہ کیس ہے، کافی لوگوں کی زندگی کا سوال ہے، ہمارے معاشرے کی عورتوں کی عزتوں کا سوال ہے۔ اگر یہ گینگ پکڑا گیا تو ہمارے ملک کو بہت فائدہ ہوگا، بہت سارے کرائم ختم ہو جائیں گے۔ جاوید سر نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ جی سر، میں سمجھتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس گینگ کو پکڑ کر رہوں گا اور ان کو ایسی عبرتناک موت دوں گا کہ کوئی اور اس طرح کے کام کرنے سے پہلے 200 بار سوچے گا۔ آپ اجازت دیں تو میں یہ مشن آج سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ زوار نے اجازت مانگی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، تم شروع کرو اس مشن کو۔ کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو بتانا، اور مجھے یقین ہے کہ تم پورا کر لو گے۔ عرفان سے تمہاری بہت تعریفیں سنی ہیں۔ ریٹائرڈ بریگیڈیئر عرفان سے زوار اپنی ٹریننگ کے دوران ملا تھا۔ ان سے زوار کا کچھ ہی عرصے میں کافی گہرا رشتہ بن گیا تھا۔ انہوں نے ہی زوار کا نام جاوید سر کو دیا تھا، اور وہ زوار پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ زوار نے مشکل کیسز ان کے ساتھ مل کر حل کیے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ یہ مشن بھی بخوبی نبھائے گا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا سر۔ اوکے سر، پھر میں چلتا ہوں۔ سلوٹ مار کر وہ زوار باہر نکل آیا۔ علی، سب کو لے کر سیکرٹ روم میں آؤ۔ زوار نے علی کو میسج کیا اور موبائل بند کرنے ہی لگا تھا کہ عنایہ کا میسج آیا۔ زوار تھوڑا حیران ہوا، اسے توقع تو نہیں تھی کہ عنایہ کا میسج آئے گا۔ اس نے اوپن کیا۔ آ کر آرام سے سب کو منا لینا ورنہ میں ہاسٹل چلی جاؤں گی، اور میں ایسا کر بھی گزروں گی۔ تم جانتے نہیں ہو ابھی عنایہ سلیمان شاہ کو۔ زوار شاہ کو دھمکی۔ واہ ٹھیک ہے زوار اس کے اس طرح کے روزدار میسج کرنے سے کافی خوش ہوا اور جواب لکھنے لگا۔ آ کر بات ہوگی اس بارے میں۔ عنایہ زوار شاہ میسج سینڈ کر کے اس نے موبائل آف کیا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں سب موجود تھے سوائے حیدر کے۔ سب گول میز کے گرد اپنی اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ زوار آ کر بیس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ سب لوگ آ گئے ہیں؟ زوار نے ان کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ نو سر، حیدر نہیں آیا، علی نے کہا۔ تبھی حیدر ہانپتا ہوا اندر آیا۔ سوری بھائی، وہ ان چڑیلوں کو یونیورسٹی چھوڑ کر نکلا تو راستے میں ٹریفک میں پھنس گیا۔ ویسے ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، بہت زیادہ تکلیف ہوئی مجھے وہاں سے نکلنے میں۔ حیدر نان سٹاپ شروع ہو گیا۔ شٹ اپ حیدر، پہلی بات ڈونٹ کال می بھائی، کال می سر۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ کس طریقے سے تم بات کر رہے ہو؟ ہم تو ایسے رہے ہو جیسے جنگ سے ہو کر آئے ہو۔ تم لیٹ آئے ہو، اس کی سزا یہ ہوگی کہ میٹنگ کھڑے ہو کر اٹینڈ کرو۔
زوار نے حیدر کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ حیدر منہ بنا کر پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اوکے تو میٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں، زوار نے پروجیکٹر آن کرتے ہوئے کہا۔ یہ اس شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اس میں اسٹوڈنٹس کی تعداد ہزاروں میں ہے، جہاں سے پچھلے 5 سالوں میں 500 کے قریب لڑکیاں غائب ہوئی ہیں۔ ایک سلائیڈ آگے کی، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر بم بلاسٹ ہوئے ہیں۔ ایک اور سلائیڈ آگے کی، یہ وہ بازار ہیں جہاں پر لڑکیاں سپلائی کی جاتی ہیں۔ ایک اور سلائیڈ آئی، یہ ان 10,000 بچوں کی تصویریں ہیں جو کہ پچھلے 5 سالوں میں اغوا کیے گئے ہیں اور آج تک ان میں سے ایک بھی بچے کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا۔ یہ جو بھی گینگ ہے وہ لڑکیوں کی اسمگلنگ کرتا ہے، وہ بچوں کو اٹھاتا ہے، ان کو معذور بنا کر ان سے بھیک منگواتا ہے، بم بلاسٹ کرتا ہے اور بھی بہت سے ناجائز کام کرتا ہے۔ زوار ادھر ادھر کا چکر لگا کر ساری باتیں سمجھا رہا تھا۔ پر سر یہ گینگ ہے کون؟ سعد نے سوال کیا۔ ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ کون ہیں یہ لوگ اور کتنے ہیں، پر جلد ہی ہم ان کو پکڑ لیں گے اور ایسی موت دیں گے کہ کوئی اور اس طرح کے گھٹیا کام کرنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ زوار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، سر اس کے لیے کیا پلان ہے؟ حامد نے سوال کیا۔ میرے پاس بہت اچھا پلان ہے حامد اور سعد، تم دونوں یہ پتہ کرو گے کہ یہ 500 لڑکیاں کون تھیں، کیسے کڈنیپ ہوئیں، ان کے رشتہ دار کون تھے، ان کی دوستیں کون تھیں اور سب سے اہم بات ان کے ریلیشن شپ تھا یا کہ نہیں، مطلب ہر ایک چیز کا پتہ لگانا ہے۔ زیر اور شاہد، تم دونوں اس سال میں کڈنیپ ہوئے بچوں کے متعلق ساری معلومات پتہ کرو گے، نام سے لے کر کڈنیپنگ کی جگہ، CCTV فوٹیج، ہر چیز کا ریکارڈ ڈھونڈو گے۔ اور علی، تم اور حیدر اس یونیورسٹی میں جاؤ گے، وہاں پر ہر چیز پر نظر رکھو گے۔ وہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ڈرگز وغیرہ کا کام کرتے ہیں، لڑکیوں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ زوار نے سب کو کام دیا اور یہ کام اگلے 2 ہفتوں میں مکمل ہو جانا چاہیے، سمجھ گئے سب؟ کوئی سوال ہے تو بتاؤ۔ نو سر، کوئی سوال نہیں ہے، سعد نے کہا۔ سر جی ایک سوال میرے دماغ میں آیا ہے، عرض کروں اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ حیدر نے معصوم سا چہرہ بنا کر بولا۔ میں اجازت نہیں دوں گا تو کون سا تم نہیں بولو گے؟ پوچھو کیا پوچھنا ہے، زوار نے کہا۔ وہ میں کون سے سبجیکٹ کا ٹیچر بن کے جاؤں گا؟ حیدر نے اتراتے ہوئے فوراً پوچھا۔ تم دونوں ٹیچر نہیں بلکہ اسٹوڈنٹ بن کے جاؤ گے۔ زوار نے ان کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا یار، میں کوئی اسٹوڈنٹ بن کر نہیں جاؤں گا، علی کرسی سے کھڑے ہو کر کہا۔ علی نے کرسی سے کھڑے ہو کر کہا، میں تم لوگوں سے رائے نہیں مانگ رہا بلکہ بتا رہا ہوں، اب کوئی آرگومنٹ نہیں۔ زوار نے ہاتھ اٹھا کر دونوں کو چپ کروایا۔ اوکے سو میٹنگ اب ختم ہوتی ہے، 2 ہفتے بعد یہی ملاقات ہوگی اور تم دونوں ملو باہر آ کر۔ یہ کہہ کر زوار باہر نکل گیا۔ تینوں گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ اوف یار، تم نے اسٹوڈنٹ کیوں بنایا، ٹیچر بھی تو بنا سکتے تھے۔ علی نے باہر آتے ہی زوار سے پوچھا۔ او بھائی، میں تو نہیں بن سکتا اسٹوڈنٹ، میرے سے نہیں پڑھائی ہوتی، پھر سے اتنی موٹی موٹی کتابیں، میرا تو سوچ کر ہی دماغ خراب ہو رہا ہے، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ حیدر نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ دیکھو اور سمجھو، میں تم لوگوں کو ٹیچر بنا کر نہیں بھیج سکتا کیونکہ تم لوگوں کو وہاں کے لڑکوں اور لڑکیوں پر نظر رکھنی ہے اور یہ کام اسٹوڈنٹ ہو کر ہی ہو سکتا ہے، ٹیچر ہو کر نہیں، زوار نے سمجھاتے ہوئے انداز میں کہا۔ چل ٹھیک ہے، سمجھ گیا میں، پر ہمارا ایڈمیشن کیسے ہوگا؟ علی نے پوچھا۔ وہ میں نے کروا دیا ہے، کل سے تم لوگ جوائن کرو گے۔ علی تم BS سیکنڈ سیمسٹر میں اور حیدر تم BS کے لاسٹ سیمسٹر میں جاؤ گے۔ ہمیں ان کو پکڑنا ہے تو اتنا تو کرنا ہی پڑے گا۔ اوکے سر جی، اب میں چلا، مجھے کام ہے۔ حیدر جانے لگا۔ رک، کون سا کام ہے؟ لڑکی کا چکر ہے، چل چپ چاپ حویلی، اماں جان کی کال آئی تھی، ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے۔ زوار نے اسے روک کر کہا۔ اوہ بھائی، کوئی لڑکی ورکی کا چکر نہیں، حیدر نے اکراتے ہوئے کہا۔ اوکے میں چلتا ہوں حویلی، اتنا کہہ کر وہ بھاگ گیا۔ اوکے علی، ابھی مجھے کچھ کام ہے، میں رات کو کال کرتا ہوں۔ زوار علی سے مل کر گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ عنایہ نے کافی گھنٹے دانیال کے ساتھ گزارے اور اس کے ساتھ بہت سی باتیں کی، بہت سے شکوے بھی کیے، ساری اچھی باتیں کی، اپنے رویے کے متعلق کچھ نہیں بتایا، بس یہاں آنے کی وجہ بتائی۔ اصل وجہ ابھی تک اس نے کسی کو نہیں بتائی کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے، کیا مقصد ہے یہاں آنے کا۔ کافی دیر دانیال کے ساتھ باتیں کرنے کے بعد اب وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور کچھ سوچ کر زوار کو میسج کر دیا اور نہانے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ نہا کر آئی تو اس کے میسج کا رپلائی آیا۔ اس نے میسج پر تو اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ آیا بڑا عنایہ زوار شاہ، ایسا کبھی نہیں ہوگا مسٹر زوار شاہ، میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ میں جس مقصد کے لیے پاکستان آئی ہوں وہ پورا کر کے میں ایسی جگہ چلی جاؤں گی، سب ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ اس نے ٹاول کو زمین پر پھینکتے ہوئے کہا۔
رات 10 بجے کا وقت تھا، سب لوگ ٹی وی لانچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت ساری حویلی والے دادا جی اور دادی جی کے ساتھ بیٹھتے تھے اور گھر کے معاملات پر بات ہوتی تھی۔ آج کا معاملہ زویا اور حریم کی شادی کا تھا، کیونکہ دونوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہو رہی تھی اور سسرال والے شادی جلدی کرنے کا بول رہے تھے۔ اس پہ ہی بحث ہو رہی تھی۔ وہ تو کل ہی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آ رہے ہیں، شادیہ بیگم نے آ کر سب کو بتایا۔ چلو کوئی بات نہیں، سارے کام آپ لوگ دیکھ لینا، ریحان صاحب نے شادیہ بیگم کو کہا۔ ہاں وہ تو ہم کر ہی لیں گے، آئیے بھابھی کل کے لیے مینیو سلیکٹ کر لیتے ہیں، سلمہ بیگم نے شادیہ بیگم اور رابعہ بیگم کو کہا تو وہ تینوں اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ چلو شکر ہے حریم اور زویا سے جان چھوٹنے والی ہے، حاجی نے ان کو چھیڑنے کے لیے حیدر کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، کیونکہ دونوں گھر میں سب سے جلدی رو دیتی تھی۔ کیا بھائی آپ لوگ ہم دونوں سے تنگ آ گئے ہیں؟ زویا نے حیران ہوتے ہوئے منہ بنا کر کہا، تنگ تو دور کی بات ہے، ہم تو دعائیں کر رہے تھے کب آپ دونوں کی شادی ہو اور ہماری زندگی میں سکون آئے۔ حیدر نے انہیں اور ستانے کے لیے ان کے پاس بیٹھ کر کہا تو منال، ہانی اور آمنہ ہنسنے لگی۔ کیا واقعی آپ لوگ ایسا چاہتے ہیں؟ حریم کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے روتی ہوئی آنکھوں سے سب کو دیکھا۔ مجھے نہیں کرنی کسی سے بات، میں جا رہی ہوں۔ وہ روتے ہوئے اٹھنے ہی لگی تھی کہ دانیال نے آ کر بٹھایا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو تم سب کو؟ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو، اس نے سب کو ڈانٹا۔ سب لوگ ایک سائڈ میں زمین پر پیلو رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے، سوائے زوار اور عنایہ کے۔ بہنوں کو کون مس نہیں کرتا، لڑکیاں تو آنگن کی چڑیا ہوتی ہیں اور ان کے چہچہانے سے ہی تو گھر میں رونق ہوتی ہے، یہ نہ ہو تو گھر سونا سونا ہو جاتا ہے۔ تم لوگوں کو سب مس کریں گے اور یہ دیکھنا یہ دونوں تم دونوں کی رخصتی پر سب سے زیادہ رونے والے ہیں۔ دانیال نے دونوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو دونوں اس کے گلے لگ کر رونے لگ گئیں۔ کیا دانیال بھائی آپ نے تو ایموشنل ہی کر دیا، ہانی نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں تو ایسے ہی تنگ کر رہا تھا، یہ دونوں تو میری جان ہیں، ہادی نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو کیا سوچ رہا ہے؟ دانیال نے حیدر کو کہیں سوچوں میں گم ہوتے دیکھا تو پوچھ بیٹھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس نے کیک کو لمبا کرتے ہوئے کہا تو سب نے اس کی طرف دیکھا کہ دانیال بھائی کہیں اس لیے تو ایموشنل نہیں ہو رہے کہ ان کی رخصتی کی بات کوئی کر ہی نہیں رہا اور یہ بیچارے زیادہ ہی دکھی ہو رہے ہیں۔ حیدر نے آنکھوں میں شرارت بھرتے ہوئے کہا، میں چائے لے کے آتی ہوں۔ منال نے یہاں سے اٹھ کر جانا ہی مناسب سمجھا۔ ارے منال بھابھی جی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ بیٹھیں آپ یہاں، دانیال بھائی کے ساتھ بیٹھیں۔ حیدر نے منال کو روک کر دانیال کے ساتھ بٹھایا۔ ارے ہاں یہ تو ہے بھائی، آپ بولیں ہم بات کرتے ہیں دادا جی سے، ہانی نے بھی کھڑے ہو کر حصہ ڈالتے ہوئے کہا۔ منال شرمائے جا رہی تھی۔ ہائے دلہن کو دیکھو کیسے شرما رہی ہے، آمنہ نے منال کو چھیڑا۔ چپ، شرم کرو تم لوگ، دانیال نے ہم سب کو چپ کرواتے ہوئے کہا۔ وہ اور کچھ بولنے ہی والا تھا کہ عنایہ کی آواز آئی، واؤ سب یہاں، چلو اچھا ہی ہوا سب یہاں ہمیں مل گئے، میں آپ لوگوں سے ہی بات کرنے آ رہی تھی۔ چلیں حماد جاگیردار صاحب بتائیے کیا فیصلہ ہوا پھر میرے یونیورسٹی جانے کا؟ عنایہ نے چائے کا کپ اٹھا کر پیتے ہوئے کہا۔ دانیال جو اس کا یہ انداز پہلی بار دیکھ رہا تھا حیران ہوتا ہوا اس کے پاس آیا۔ یہ تم کس انداز سے بات کر رہی ہو؟ دادا جی ہیں وہ ہمارے، معافی مانگو ان سے، دانیال نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اس ہی انداز سے جس کے یہ حقدار ہیں، اور بھائی پلیز آپ اس معاملے سے بلکہ اس سب معاملے سے دور رہیں، عنایہ نے دانیال کو روکتے ہوئے کہا۔ معافی کس بات کی؟ اور ویسے بھی ان کو تو فیصلے کرنے کا بہت شوق ہے، چلیے بتائیے کیا کرنا ہے کل سے؟ جاؤں یونیورسٹی یا پھر ہاسٹل کی تیاری کروں؟ عنایہ دوبارہ سے دادا جی کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور میرے فیصلے سے تو تمہارا باپ بھی نہیں ہٹا اور میرے فیصلے سے تو تمہارا باپ بھی نہیں ہٹ پایا تھا، تو تم تو پھر بھی ابھی بچی ہو، حماد صاحب نے اپنے روبدار آواز میں تنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ سب لوگ ان کی طرف متوجہ تھے۔ دانیال کافی حیران تھا، یہ آپ کے فیصلوں نے ہی تو سب کچھ برباد کر دیا تھا آج سے کئی سال پہلے۔ عنایہ کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اور ایک دن انہی فیصلوں کی آگ میں آپ جل کر راکھ ہو جائیں گے حماد صاحب۔ ٹھا کی آواز پورے حال میں گونجی۔ ریحان صاحب نے عنایہ کو تھپڑ مارا۔ عنایہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ نیچے زمین پر گرا اور گرم چائے اس کے پاؤں پر گری۔ سب کے سب شوق میں تھے۔ دانیال نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ بس بہت ہو گیا، بہت دنوں سے میں برداشت کر رہا ہوں، میں نے سوچا کہ بچی ہے ٹھیک ہو جائے گی، لیکن نہیں، تم نے تو آج ساری حدیں کراس کر دیں۔ کوئی بدتمیزی کتنی برداشت کرے گا، کتنی جھیلے گا تمہاری؟ ریحان صاحب کی غصے سے بھری آواز پورے حال میں گونج رہی تھی۔ بس یہی کر سکتے ہیں آپ لوگ چپ کروانے کے لیے، ہاتھ اٹھا دو، چاہے وہ بیٹی ہو، پوتی ہو یا بہو ہو، سب، بس آپ لوگوں کو
حکم پر چلنا، آپ لوگوں کے حکم پر چلنا چاہیے، پر اب ایسا نہیں ہوگا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ عنایہ انگلی اٹھا کر وارننگ دیتے ہوئے بول کر اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دانیال بھی اس کے پیچھے دوڑ کر گیا۔ سب لوگ ایک دوسرے سے نظریں چراتے ہوئے لاؤنج سے اپنے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے، سوائے حیدر اور ہانی کے۔ وہ دونوں وہاں صوفے پر بیٹھ کے دانیال کے پیچھے گئی عنایہ دروازہ کھولو۔ دانیال نے دروازے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ دانیال نے کافی غصے میں منال سے پوچھا۔ منال چپ تھی۔ منال میں کچھ پوچھ رہا ہوں، بولو بھی کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ دانیال نے منال پر چلاتے ہوئے کہا، آپ چلیے کمرے میں بتاتی ہوں سب۔ منال دانیال کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ بولو اب۔ پھر منال نے عنایہ کے آنے والے دن سے لے کر اب تک کی ساری بات بتا دی کہ عنایہ نے اس طرح کیا، وہ اتنی بدتمیز کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ دانیال اپنے بالوں کے وہ مٹھیوں میں بھیج کر بولا، آپ ابھی اس سے کوئی بات نہ کریں، کل بات کر لیجیے گا، ابھی وہ بہت غصے میں ہے۔ منال نے ڈرتے ڈرتے دانیال کو کہا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، جا کر آرام کرو، میں کل ہی بات کروں گا۔ دانیال نے منال کو کہا۔ اچھا میں چلتی ہوں، آپ بھی ٹینشن مت لیں اور سو جائیں۔ منال اتنا کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ کوئی تو وجہ ہوگی عنایہ کے اس طرح کرنے کی۔ دانیال کافی پریشان تھا۔ اللہ میاں یہ سب کیا ہو رہا ہے اور عنایہ اس طرح کیوں کر رہی ہے؟ ہانی نے اپنا سر ہاتھوں میں گراتے ہوئے کہا، اور یہ سالوں پہلے والی بات کیا تھی جو عنایہ کرتی ہے، اور یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ حیدر نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ابھی تک لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ڈسکس کر رہے تھے۔ کیا سالوں پہلے والی بات؟ جواد جو ابھی لاؤنج میں داخل ہوا تھا، حیدر اور ہانی کی بات سن کر ان سے پوچھا، بھائی آپ کب آئے؟ اتنی دیر کر دی۔ حیدر نے بات کو گھمانا چاہا۔ میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ جواد نے روب دارانہ انداز میں پوچھا۔ بھائی میں بتاتی ہوں۔ پھر ہانی نے آج کا سارا واقعہ بتا دیا۔ کہاں ہے وہ؟ ابھی جسے سن کر جواد نے اتنا ہی پوچھا، اپنے روم میں۔ حیدر نے بتایا۔ جاؤ تم دونوں بھی اپنے اپنے روم میں۔ جواد انہیں روم میں بھیج کر کچن میں گیا، وہاں سے مرہم اور عنایہ کے کمرے کی ڈپلیکیٹ چابی لے کر روم کی طرف چل دیا۔ ٹخ کی آواز سے دروازہ کھلا اور جواد کمرے میں داخل ہوا۔ عنایہ گھٹنوں پر سر رکھ کر کارپٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے جواد کے آنے کا نوٹس ہی نہیں لیا۔ جواد اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا اور مرہم اس کے جلے پیر پر لگانے لگا۔ عنایہ نے ایک دم سے اپنا چہرہ اوپر کیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرا پیر، مجھے کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں، میں اپنے آپ کو سنبھال سکتی ہوں۔ عنایہ نے اپنا پاؤں کھینچنا چاہا۔ کبھی کبھی دوسروں کو ہی شرف دینا چاہیے، خاص کر ایک شوہر کو۔ جواد نے مرہم لگا کر ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا، ہاں دوں گی نا، لیکن اپنے من پسند شوہر کو، زبردستی کے شوہر کو نہیں، اور میں تم سے صرف اور صرف نفرت کرتی ہوں۔ عنایہ نے تنزیہ اور نفرت بھرے لہجے میں کہا اور اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ویسے کہتے ہیں کہ جن سے نفرت ہوتی ہے ان سے عشق کمال کا ہوتا ہے، جواد نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ ویسے جب میں نے کہا تھا کہ میں آ کر سب سے بات کروں گا تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جواد نے بات شروع کی۔ تمہاری تو جیسی سنی جاتی، عنایہ نے تنزیہ انداز میں کہا۔ سنی کیوں نہیں جاتی؟ بلکہ میں نے تمہاری مائیگریشن کا پروسیس بھی شروع کروا دیا ہے، کل تک ہو جائے گی۔ جواد نے بیٹھ کر عنایہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا۔ کیا کہا تم نے؟ مطلب میں جا سکتی ہوں یونیورسٹی؟ عنایہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ یہاں پر کچھ شرطیں ہیں، وہ ماننی پڑیں گی تمہیں، جواد نے اس کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس کہانی کا اگلے حصے کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔